اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم۔ آج ہم 29ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ 29 روزے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی کل کی سی بات رکھتی ہے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا اور آج ہم 29ویں شب میں موجود ہیں۔ 29ویں شب یعنی آخری طاق رات۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کی اس صفحہ کی آخری سحری ہو اور کل چاند رات ہو۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے ویسے ہی بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس رش بڑھتا ہے وہ آج ہماری اس نشست پہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت چاند رات کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدیہ شفیق، ڈیزائنر ہیں، پہلے بھی ہماری نشستوں پہ آ چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو تھینک یو۔ ہماری دوسری مہمان، انہیں بھی آپ ہمیں ہماری نشست پہ دیکھ چکی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم پجوانی، بیوٹیشین ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری تیسری مہمان پچھلے سال ہماری نشست میں آئی تھیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ بطول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm آپ کیا دیکھتی ہیں پہلے کی عید، اور پھر آپ نے کئی عید ایسی تھی جو امریکہ میں منائی، تو وہاں پہ کتنا، یہاں کو کتنا مس کرتی ہیں؟ ہاں، یہ اچھا لانگ ٹاپک ہو جائے گا۔ لانگ نہ کریے گا، بریک کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ جی نہیں، ایکچولی میں یہی بولوں گی کہ اصل ریئل ایسنس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پوائنٹ از ہیونگ گڈ ٹائم ود فیملی۔ آئی تھنک اتنے سال باہر رہنے کی اس سے مجھے اس چیز کی بہت زیادہ قدر ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ۔ پلیز فونس کو سائڈ پہ رکھیں، اور گھر میں جو بچے ہیں وہ صبح صبح بیچارے تیار ہو کے اینڈ دے آر ریڈی ٹو سیلیبریٹ، اور جو بڑے ہیں وہ یا تو بیڈ میں سو رہے ہیں یا انہوں نے ابھی تک چینج نہیں کیا۔ پلیز تھوڑی سی ایفرٹ کریں، اٹھیں، ہر کوئی اپنے لیول پہ تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کرے جس طرح ہم پہلے کرتے تھے۔ میک شور کریں کہ ساتھ ایٹ لیسٹ ایک میل صبح کی بریکفسٹ ساتھ مل کے کچھ میٹھا کھا لیں، سیلیبریٹ کریں۔ یہ چیز یو ایس میں بہت اچھی ہوتی تھی کہ ہم صبح صبح 7 بجے ہمیں پتہ ہے کہ جی نماز ہونی ہے، تو گھر کی خواتین بچے سب ریڈی ہو کے ہم نماز پہ جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہلے سب برنچ پہ مسجد میں سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر شام کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو پورا دن آپ جو ہے سیلیبریٹ کر پاتے ہیں۔ اور ہم اس وقت پاکستان کو بہت مس کر رہے ہوتے تھے کہ مس کر رہے ہوتے تھے، یہاں پہ لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ ہاں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہوگا دیکھو، اور پتہ ہے سوشل میڈیا دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی مزہ نہیں کر رہے ہیں، ساری عید پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اب پچھلی کچھ عیدیں میں نے پاکستان میں کی ہے نا، تو میں کہتی ہوں نہیں، وہ عید زیادہ بہتر تھی۔ یہاں پہ تو سب سو رہے ہوتے ہیں اور عید بہت بورنگ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں پھر بھی ہیپننگ ہوتا ہے، لیکن ہم بہت گرانٹیڈ لیتے ہیں پاکستان میں عید کو۔ لیکن ابھی بھی میں وہ ایریاز دیکھتا ہوں جہاں پہ نا میلے لگتے ہیں، اور وہ وہاں پہ عید صحیح معنوں میں سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ گدھے پہ بیٹھ کے بھی چکر کاٹ رہے ہیں، گھوڑے کے چکر ہو رہے ہیں، اونٹ کے چکر ہو رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے میلے لگے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہے ایسا نہیں ہے، اور وہاں پہ بچے ایسے تیار ہوئے ہوتے ہیں، اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ چشمہ لگایا ہوا ریڈ رنگ کا۔ ہمارے بچپن میں بھی ہوتا تھا نا، وہ ایک پاکٹ وہ پرس لیا ہوتا تھا بچیوں نے، اور وہ پرس بھرتے رہتے تھے، اینڈ دین جا کے وہ چپس اور وہ لینا۔ یہ چیزیں اب کافی مطلب ختم ہی ہو گئی۔ اب ایکچولی ہم نے وہ آرٹیفیشلی اس کو سیلیبریشن ہو گیا، ہر چیز انسٹاگرام کے لیے ہو گئی ہے، ہر چیز وہ سب سوشل میڈیا کی حد تک رہ گیا۔ ریئل لائف میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنیکشن، وہ چیزیں ختم کر دی جتنا ہم ڈیجیٹل اس پہ چلا گیا۔ بالکل جی، اور یہ چیزیں بڑی جو ہوتی ہیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ ہبا، آپ سے پہلے شروع کریں گے کہ رمضان المبارک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اور کافی لوگ کرتے بھی ہیں۔ پورے سال اس چیز کو کنٹینیو کیوں نہیں کر پاتے؟ کہاں پہ ہم جو ہے وہ پھر دوبارہ اپنی وہی لائف میں آ جاتے ہیں اور پھر ایک سال کا ویٹ کرتے ہیں کہ رمضان آئیں گے تو پھر ہم اچھے کام شروع کریں گے؟ رمضان میں سب سے پہلے تو آپ کے جو اسکیجولز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پہلے مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، نماز اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ایک اسپیشلی ہم سب نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے صرف جس کے اندر ہم اچھے کام کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے اپنے مائنڈ میں بالکل اپنے مائنڈ کے اندر یہ کر لیا کہ بس یہی منتھ ہے، اس میں کرنا ہے یہ، اور ادروائز ہم دوسرے منتھس میں یہ چیزوں کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے دوسرے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، مطلب ہر منتھ ہمارا اسلام کا منتھ ہوتا ہے۔ نماز تو ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے اور آپ کو پڑھنی ہے، وہ تو اس کو ہم اسی کو کنٹینیو نہیں کرتے۔ جیسے رمضان المبارک میں مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا رش ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں، فجر میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہم رمضان جیسی ختم ہوتے تو یہ کمی کیوں ہوتی؟ جبکہ اللہ میاں تو کہا ہے فرض ہے، اور اللہ میاں تو آپ کا پورے سال ہی سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے آپ کی۔
یہ ہم لوگوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بس رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر عبادت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے, اور اس طرح سے ٹائم ٹیبل ہے اور ہمیں اچھا سا جو ہے وہ, اور بزی لائف بھی بہت ہے اس وجہ سے, تو ان لوگوں نے سب نے ایک یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ نماز اگر ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم رمضان میں زیادہ پڑھیں گے یا رمضان میں کچھ کریں گے تو ہمیں زیادہ اس چیز کا ثواب ملے گا یا کچھ ہوگا. جبکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جب بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اپنے لیے یا کچھ ایسی چیز مانگی ہے, کوئی مسئلہ کچھ بھی ہے, کچھ حل نہیں ہو رہا ہے کسی بھی وقت, نماز پڑھتے وقت, سیٹ پہ, کہیں پہ بھی, تو وہ دعا سے ہمیشہ حل ہوتا ہے. بے شک بے شک, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. میں سب کو یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے منس ہیں, نماز سب پہ فرض ہے, نماز ضرور پڑھنے کی کوشش کریں, چاہے آپ سیٹ پہ ہوں چاہے آپ کہیں پہ بھی ہوں, اور نماز میں اپنے جو ایسی دعائیں ہیں جو آپ کی نہیں قبول ہو رہی تو آپ وہ اللہ سے کہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے. بالکل دیکھیں, دعا جو آپ کرتے ہیں بہت سی دفعہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں مصلحت ہوتی ہے, وہ مصلحت آپ کو یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ دعائیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. تو بالکل آپ نماز پڑھیں اور اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. مریم, کیا ریزن ہے رمضان المبارک میں جو ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم پورے سال کنٹینیو نہیں کرتے اور پھر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ بس ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے تو جی ہمیں صدقہ نکالنا ہے, زکوٰۃ نکالنی ہے, راشن دینا ہے لوگوں کو, جبکہ بھوک تو پورے سال ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ رمضان کے مہینے کا پھر ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں؟ چلے ایک ریزن تو یہ ہے کہ جب ہم اس میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے, لیکن پورے سال اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کتنے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ایک تو سائیکولوجیکل ریزن ہے کہ رمضان ہے, شیطان بند ہے, ایک نیکی کریں گے 70 کا ثواب ملے گا, تو ایک تو یہ ایک اوپر سے پریشر ہوتا ہے. دوسرا سوشل پریشر ہے, آپ نے روزہ رکھا ہے میں بھی رکھوں گی, آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھوں گی, آپ اچھا کام کر رہے ہیں میں بھی کروں گی. اور جب ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ جب سارے لوگ ہی ایک ٹائم پہ سحری کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ہم سوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم سحری بھی کر رہے ہیں, ہم افطار بھی کر رہے ہیں, ہم اس ٹائم ٹیبل کے اوپر چل رہے ہیں بیکاز کہ وہ آپ کی پوری فیملی فالو کری ہے ایز اے مسلم, ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تراویح ہو رہی ہے تو ہم بھی پڑھ لیں, نہ پڑھنے والے کو بھی تھوڑی شرم غیرت آ جاتی ہے میرے خیال سے, اور رمضان میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ارد گرد کا ماحول ہے, سب نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہم پر آتا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم بڑا پریشان ہیں, بہت ملک کے حالات خراب ہیں, یہ اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ان تمام چیزوں کو, کیونکہ یہ تو پورے سال اپلائی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے, لیکن اگر ہم یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر ہم ان پریشانیوں سے, ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں. شہری, میں نے ایک دفعہ مطلب میں نے کہیں پڑھا کہ اگر انسان کو کسی چیز کو اپنی عادت کا حصہ بنانا ہونا, اپنی عادت میں لے کے آنا ہو, جس چیز کا وہ عادی نہ ہو, تو اس کو ایٹ لیسٹ وہ 3 ویکس کے لیے کرے, 21 دن کے لیے منیمم ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ 29 سے 30 دن کا ایک منیمم ٹائم دے دیا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو اور اپنی لائف کو سدھار لیں, بدل لیں, تھوڑے اچھائی کی طرف لے آئیں. بے شک ہم سب کچھ نہ کچھ اپنی جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اپنے اپنے فیملی بیک گراؤنڈس ہیں, ہر طرح کے سوشل لائف سٹائل ہے, ہم کہیں نہ کہیں چینج ضرور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فور اے منتھ ہی صحیح. ایٹ لیسٹ ہم ریئلائز کرتے کہ نہیں یار, اگر میں پورا سال رمضان میں نماز نہیں پڑھ سکتی, ایٹ لیسٹ رمضان میں پڑھ سکتی ہوں, تو وائی ناٹ میں پورا سال کنٹینیو کروں. ایسی سوچ رکھنی چاہیے ہم. میں اپنی بھی بات کروں گی کہ اگر میں پورا سال میں کہتی ہوں میں بہت بزی ہوں, مجھے ٹائم نہیں ملتا تلاوت کا, تو میں رمضان میں تو اور زیادہ بزی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ہیکٹک اسکیجول, اور میں جب اتنی بزی ہوتی ہوں اور جب میں اس میں نماز پڑھ سکتی ہوں, میں اس میں جب ٹائم نکال سکتی ہوں, اس میں سحری کر سکتی ہوں, اس میں تلاوت کر سکتی ہوں, تو پورا سال کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہوتا ہے. یہ سوال ہم سب کو کرنا چاہیے, کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ چیزیں ہم پر جو ہے, اگر ہم جھوٹ عام دنوں میں بول رہے ہیں تو ہمیں وہی گناہ مل رہا ہے, اگر ہم غیبت عام دنوں میں کر رہے ہیں تو ہمیں وہی گناہ مل رہا ہے, اگر رمضان میں کریں گے تو زیادہ ملے گا. اسی طرح جو اچھے کام ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے, لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. مدیہ, آپ سے بھی اسی سوال کو کنٹینیو کروں گا, ریزنز کیا ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھائی جو چیز ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جن چیزوں سے رکتے ہیں لیکن پھر ہم اسے اپنی پورے سال اپنی زندگی میں کنٹینیو نہیں کرتے؟ تھنک آئی ووڈ آلسو سیکنڈ ہر کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول بنا ہوتا ہے, ایک سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, اسپیشلی یہ دیا جاتا ہے کہ کہ آپ کام پہ ہیں تو آپ کو نماز کی بریکس دی جا رہی ہیں, تھوڑا سا آپ کے تھوڑی سی ایز پیدا ہو جاتی ہے. عام دنوں میں اگر آپ ایک انسان ہے جو الگ سے جا کے نماز پڑھ رہا ہے, باقی لوگ ہیں یار ان کی نمازیں نہیں ختم ہو رہی ہیں, کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پرائیورٹیز کی بات ہے, آپ کس چیز کو اپنی زندگی میں کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں. دوسری بات میں ایک یہ بولنا چاہوں گی کہ
اللہ نے اگر آپ کو رمضان میں توفیق دی ہے تو ہم اس کو اللہ آپ کو پورے سال کرنے کی بھی توفیق دے سکتا ہے. تو آپ اس چیز کی دعا کریں کہ اگر اللہ نے رمضان میں اپنے بارے میں بات کروں گی کہ میں یو ہیو ٹو بی ایزی آن یور سیلف. اگر میں بہت زیادہ اپنے اوپر سخت ہو جاتی ہوں رمضان میں پڑھی اب میں کیوں نہیں پڑھ رہی اور اب میں یہ کیوں نہیں کری. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. آپ ایک چھوٹی سی عادت کو لیں اور اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہ چھوٹی نیکی جو آپ کنسسٹنٹلی جو چھوٹا سا اچھا عمل کریں وہ زیادہ پسند ہے بجائے کہ آپ کو ایک بہت بڑی نیکی اور وہ ایک بار کریں. یہ تو وہی بات ہوتی ہے کہ قبول ہونے کی بات ہے. لوگ بڑا کر لیں اس کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے قبول ہوا, اور کوئی چھوٹی چیز بھی کر لیں تو قبول. اچھا ایک سوال اور آپ لوگوں سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں, ایک لائٹر موڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مذہبی نہیں ہوں گے, یہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہوں گے, ایسا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, یہی بڑی مزے کی بات ہے کہ اٹ کین بی ویری ڈیسیونگ. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے ان کا کیا تعلق ہوگا, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہوں گی, ہم جج فوراً کر لیتے ہیں ارے یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہوں. اور کچھ لوگ ایسا لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ابھی اذان ہوگی اور جا کے وضو کرنے لگ جائیں گے. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو جن کا نیچر آف ورک اتنا فرق ہے, لائک آف کورس ہم فیشن میں ہیں, ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کی سچویشن ہوتی ہے, بٹ دے میک شیور کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھتے ہیں. اچھے کمپیشنیٹ لوگ ہیں, امپتی رکھتے ہیں اپنے اندر, نرم دل لوگ ہیں اور نیکی کرتے ہیں. تو آپ ان چیزوں سے ایک دم سے کسی کو جج نہیں کر سکتے اس کے آؤٹر, ڈونٹ جج دا بک بائی دا کور نا. یہی سوال مریم آپ سے ہے کہ کیوں ہم لوگ ایسے جج کر لیتے ہیں کہ یار یہ اگر اس فیلڈ میں ہے, نہیں یہ تو یہ ہوگا. ہم فیلڈ سے لوگوں کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں. ایکچولی وہی بات ہے نا آؤٹر اپیئرنس سے, کہ اگر وہ ویسٹرن پہن رہی ہے, بال شارٹ رکھے, ہر وقت بال کھلے رکھتی ہے, اسٹائل میں رکھتی ہے, ہر وقت وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بنا سنوار کے رکھتی ہے, وہ ایگزیکٹلی. بٹ آپ کو کیا پتا کہ اس کا اپنے اللہ سے کیسا تعلق ہے, وہ تو آپ بتا ہی نہیں سکتے. اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایون مجھے لگتا ہے کہ میں اگر کسی ایسی محفل میں جاتی ہوں جہاں پہ اگر میں نے دوپٹہ پہنا ہے, یا میں نے کبھی کبھی ایسا بھی ٹائم آتا ہے میں عبایا بھی پہنتی ہوں, اگر ایسی جگہوں پہ مجھے جانا ہو جہاں پہ میلاد ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہے آؤٹ فٹ اپروپریٹ نہیں ہے, تو میں اپنے آپ کو عبایا کے ساتھ کور کر کے جاؤں گی بجائے کہ میں اس کو ایسے ہی چلی جاؤں. تو لوگ فوراً کہ اچھا آج تو تم بہت زیادہ نیکی لگ رہی ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو. مطلب ان لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ اس چیز سے, ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ آپ اگلے کو کیسے ہرٹ کر رہے ہو. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی سے مل بھی رہے ہوتے تو وہ ہمیں اس حلیے میں دیکھ کے وہ ایسے مطلب ایسی فیل آتی ہے کہ ہم سے زیادہ یا تو کوئی گناہ گار نہیں کہ وہ ہم سے مل رہا ہے. تو مطلب اگر بندے کے اسٹائلسٹ ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے, وہ آپ ہی کو سنوارتا ہے. میری خیال سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں, ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں. اگر آپ ان سے اس بارے میں اس طرح کا خیال رکھیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا. کسی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. انفیکٹ میں اپنے آپ کو بچپن کی بات بتا رہی ہوں شہریار, میرا بڑا وہ تھا کہ میں حفظ کروں, اور الحمدللہ میں نے 6 پارے حفظ کیے ماشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم لوگ جس طرح سے رمضان ہوتا تھا تو ہمارے اس میں ہم لوگ باقاعدہ, کیونکہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی تو ہم صف میں نوافل پڑھاتے, تو جس کو جو پارے جو پکے ہوتے تھے وہ نوافل پڑھاتے رہے. میں بھی پڑھایا میں نے, تو اگر میں آج کسی کو کہتی تو ان کو ہنسی آتی, کہتے مطلب وہ یقین نہیں کرتے کہ نہیں ایسا تو ہو نہیں ہو سکتا, مطلب ایسا کیسے. اچھا یہ واقعی میں جو انہوں نے بات کی, اکثر کبھی ہوتا ہے نا کوئی مسجد سے نکل رہا ہو تو لوگ بولتے ہیں ارے تم کہاں, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو یہ دیکھیں, یہ آپ نے تو مذاق کر لیا لیکن ایک طریقے سے وہ ہرٹ ہوا, یہ بھی گناہ ہے. اور آپ اس کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے بلکہ اس کو یہ کر دیتے ہیں, بولتا ہے یار آئندہ گھر میں پڑھ لوں گا. یہ الفاظ آتا ہے, بھائی تمہارا کیا کام. ہبا ہوتا ہے ایسا؟ میرے خیال سے سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ثواب جو ہے وہ نہیں دیں گے ہمیں, اللہ دے گا. تو یہ چیز سوچتے ہوئے لوگوں کو کامنٹ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کسی کے بھی پروفائل پہ یا کہیں پہ بھی. ابھی رمضان میں نے ایک اسٹیٹس لگایا اپنے کام سے ریلیٹڈ, اور اس کے بعد میں نے فجر کا اسٹیٹس لگا دیا. تو کسی نے اس پہ رپلائی کیا کہ کس قدر آپ جو ہے نا وہ یہاں پر چینج دکھا رہی ہیں اور منافقت دکھا رہی ہیں, کہ ایک طرف آپ کا اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں میوزک تھا یا سانگ تھا یا کچھ بھی تھا, ڈرامے کا جو ڈائلاگ وغیرہ تھا, تو ادھر گانے چل رہے ہیں, ادھر آپ نے پوسٹ لگا دیے, پتہ نہیں کدھر کس قسم کی آپ اسلام پھیلا رہی ہیں, کون سے قسم کا. تو میں اپنا کام لگا رہی ہوں کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے,
میں اپنا کام کرتی ہوں تو میں دکھاؤں گی لوگوں کو کہ بھائی میں یہ کام کر رہی ہوں, یہ میرا ڈرامہ آن ایئر ہوا ہے, اور وہ رمضان سے ریلیٹڈ ڈرامہ تھا. اور مزے کی بات میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک بندے نے ایک پوسٹ لگایا, ایک بندے نے ایک پوسٹ لگایا, آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے نا اسے پک کر لیں. آپ کو اگر اس کی بات یہ اچھی لگ رہی ہے کہ اس نے کوئی اچھی بات آگے پھیلائی, آپ اس کو پک کر لیں. آپ جج کیوں کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یار ایک جگہ تم یہ کر رہو, مطلب ایک جگہ اگر بندہ کچھ کر رہا ہے تو وہ اسلامی بات نہ کرے, وہ مذہبی بات نہ کرے, وہ نماز پڑھے گا تو آپ ایک دم اس کو خود جج کر لیں گے. تو یہ چیزیں بہت غلط ہوتی ہیں, یہ چیزیں کوئی ایتھیکل نہیں ہوتی. آپ کسی کو اس طرح جج کریں, اور وہ ایک ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہے نا وہ رب کی ذات نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. جو رب کی ذات نے کرنا ہے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو ہی کرنے دیں. میں اور آپ اس دنیا میں فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آخرت میں اس کا جواب بھی دینا ہوگا. ایبا کوئی میسج دیکھنے والوں کو عید کے حوالے سے دے دیں, ہو سکتا ہے عید ہو. پھر میرا میسج یہی ہے کہ اچھے سے عید منائیں اور کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں, لیکن ان لوگوں کی کریں جو مدد کے لائق ہیں. ایسے لوگوں کی نہیں کریں جو دکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مجھے ضرورت ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں اپنا کام خود, لیکن ہماری جو سرکل ہے اس میں کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, وہ منہ سے بولتے نہیں ہیں. تو اس چیز کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں. بالکل سفید پوش لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی چاہیے. مریم کوئی میسج آپ کا؟ ویسے تو کل آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا ہی ہے آج بہت, لیکن کوئی میسج آپ کا؟ میں تو پورا منتھ ہی ڈسکاؤنٹ دیتی رہی ہوں اپنے کلائنٹس کو. میرے کلائنٹس گواہ ہیں کہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ سپورٹ کیا ہے, فیورز دیے ہیں, چاہے وہ چاند رات پہ آ جائیں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے کلائنٹس ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے, اور ہوتے بھی ریگولر ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ عید آتی ہے سال میں اگر ایک دفعہ بھی آتی ہے, اور ہم اس کو جس طرح سے مناتے ہیں تو کوشش کریں کہ عید اس طرح سے منائیں کہ اپنے اطراف میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی. ہمارے لیے شاید ہمارا آؤٹ فٹ یا ہماری چیزیں بہت زیادہ اہم ہوں, کسی کے لیے وہ کسی کے گھر میں اس کا شیر خورما, کسی کا ایک نارمل میل اس کا بننا بھی بہت ضروری ہے. بالکل. تو کوشش کریں کہ کوئی عید والے دن کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اگر اپنے اطراف میں ہی دیکھیں, کسی کہیں دور نہ جائیں, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں. مدیہ میسج آپ کا؟ میرا میسج یہ ہے کہ آپ پہ سب سے پہلا حق آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. سو بجائے کہ ہم آؤٹ سائڈ اور فرینڈز اور ان میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھنے کے, آپ کا پہلا حق آپ کے ماں باپ پہ ہے. آپ ان کے ساتھ عید منائیں, فرینڈس کے ساتھ بھی عید منائیں, اور صبح اٹھیں, عید کی نماز پڑھیں اور جائیں اپنے امی ابو سے حق کریں, ملیں ان کو, عید وش کریں. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے پورے دن گزر جاتے ہیں اور گھر کے جو امیڈیٹ فیملی ہے انہوں نے اب تک عید بھی نہیں ملے ہوتے ہیں, اور ہم بس ایک دوسرے کو ٹیکسٹ میسیجز کرتے رہتے ہیں. پلیز ٹیکسٹ میں مجھے پرسنلی, میں کبھی کسی کو ٹیکسٹ میسیج کر کے عید یا رمضان وش نہیں کرتی. میں ایک چھوٹا سا وائس میسیج چھوڑ دیتی ہوں اپنی آواز میں, تاکہ وہ ایک پرسنلائز فیل دے. بالکل جی. اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. آپ یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ پورے دن ہم جو ہے نا گھر والوں سے نہیں مل رہے ہوتے, باقی پوری دنیا کو عید مبارک کہہ دیا ہوتا ہے. تو پہلے اپنے گھر والوں کو کہیں, اس کے بعد سب کو کہیں. عید وش کرنا ایک اچھی بات ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ ہماری نشست میں آئے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے, آپ لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں نام بنائیں اور اسی طرح کام کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ چاند نکلا اور پھر عید ہو اور یہ ہماری آخری نشست ہو. پورے رمضان آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا, پسند کیا, اس کا بہت بہت شکریہ. ان تمام لوگوں کا شکریہ جو اس نشستوں میں آتے رہے, اپنا حصہ ڈالتے رہے اور اس نشست کو خوبصورت بناتے رہے. اگر یہ آج ہماری آخری نشست ہے تو میری جانب سے, میری ٹیم کی جانب سے, آج نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک. اگر زندگی رہی تو اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار آسم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.